الحمدللہ علی الاسلام وجعلنی من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا حق کے ساتھ رہنے، عمل کرنے اور حق کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد وہ فرشتے ہیں جنہیں دائمی طور پر سمع محیط کی قدرت دی گئی ہے۔ اس فرشتے کے بارے میں حدیث ذکر کی گئی جسے پوری مخلوق کا سننا عطا کیا گیا۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرشتہ ہے جسے اللہ عز و جل نے پوری مخلوق اور ساری مخلوق کا سننا عطا کیا ہے، اتنی اس کی سماعت ہے۔ اور اسی کی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جس میں یہ آیا کہ ایک دوسرا فرشتہ بھی ہے جسے اتنی تیز سماعت عطا فرمائی گئی ہے۔ طبرانی نے اسے روایت کیا ہے، اس میں یہ زیادہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ مامور و مقرر فرمایا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک فرشتہ اللہ عز و جل نے مامور اور مقرر فرمایا، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قیامت تک آپ کی امت میں سے جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ کی امت میں سے قیامت تک جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اور تم پر بھی اللہ تعالی رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے قیامت تک جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے، اب کیا یہ صرف فرشتے کے پاس ہی بیٹھ کے درود پڑھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے؟ قیامت تک جو بھی درود پڑھتا ہے، کتنی اللہ نے اس کو سماعت دی ہے، کتنی کہ ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی پڑھتے ہیں، یہ سنتا ہے۔ پھر ایک وقت نہیں، ہر وقت، پھر قیامت تک۔ اور صرف سنتا ہی نہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے کہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے، جبریل کہتے ہیں، پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ اس میں درود کی فضیلت کا بھی پتہ چلا اور اللہ عز و جل کی دی ہوئی مخلوق کو سماعت کی شان، اس کا بھی پتہ چلا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں تو نام مصلح، نام مبلغ، نام داعی، وہ پتہ نہیں حقیقت میں بھی ہے داعی، جسے ابھی تک ان حدیثوں کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ معجم کبیر میں حضرت انس بن مالک سے آئی، معجم کبیر میں، اور اس کی حدیث نمبر 47 اور 20 ہے۔ ایک حدیث پاک میں انہی کی مثل اور دوسرے دو فرشتوں کا بیان ہے، جیسے طبرانی اور ابن مردودیہ اور ثعلبی نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے میرے لیے دو فرشتوں کو مقرر اور متعین فرمایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر اپنے متعلق دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ عز و جل نے دو فرشتوں کو مقرر اور متعین فرمایا ہے۔ جب کسی بندہ مسلم کے پاس میرا ذکر ہو، کسی بندہ مسلم کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود پڑھے، تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آمین کہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دو فرشتوں کو مامور، جب
کسی بندہ مسلم کے پاس. اب دیکھو یہ دو فرشتے ہیں حضور کے لیے مقرر و معین ہے، اور جب بندہ مسلم اس کے پاس میرا ذکر ہو، وہ درود پڑھے، تو یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرمائے. اب یہ فرشتے کہاں کہاں ہیں اور بندے مسلم کہاں کہاں ہیں؟ جہاں جہاں بھی ہیں. اور وہ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے وہاں وہاں بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. یہ تو آمینہ کے لال کے خادموں کی طاقت کا عالم ہے، اور ان کی سننے اور جاننے کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو پھر بتاؤ جن کے صدقے سارے بنے ہیں ان کی سماعت و بصارت اور علم کا عالم اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ابھی یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں جو کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرمائے، آمین کہتے ہیں. ہم یہ دیکھو نا، معجم کبیر اور ترجمہ ام انیس بنت حسن، حدیث 2753. اور دقیقی کی عمالی میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود بھیجے، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے. میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود بھیجے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے بخش دے. اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. در منصور سیوطی، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو قرآن کی تفسیر پہ ہے، در منصور سیوطی، اور سورۃ الاحزاب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے تحت یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی. اب پہلے آپ سن چکے ہیں جو میں نے اس سے پہلے کلپ ریکارڈ کروائے، اور جس میں یہ بتایا کہ جنت بھی سنتی ہے، دوزخ بھی سنتی ہے، اور میرے سنانے ایک فرشتہ ہے وہ سنتا ہے سب مخلوق کی، اور پھر میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں میں فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے. یہ آپ سن چکے ہیں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ابن ماجہ میں آئی ہے، اور ترمذی نے افادہ تحسین اس کو ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کو اس کی بیوی دنیا میں ایذا و تکلیف دیتی ہے، جب مرد کو اس کی بیوی دنیا میں اس کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، تو حور عین کہاں ہیں؟ تو حور عین میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، جو اس کی بیوی بننے والی ہے، حور عین میں سے جو اس کی بیوی ہے، وہ کہتی ہے اذیت نہ دو، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، وہ تو تمہارے پاس جانے والا ہے، تمہارے پاس رہنے والا نہیں. اللہ تجھے ہلاک کرے، وہ تمہارے پاس جانے والا ہے، عن قریب اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے تم سے جدا کر دے گا. اسے ہمارے لیے تم سے جدا کر دے گا. حدیث ابن ماجہ ابواب النکاح، ترمذی ابواب الرضا، وہاں یہ موجود ہے. اب دیکھو ذات محترم کتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور احادیث باحوالہ آپ کے سامنے رکھی. اب انصاف کی نظر سے آپ خود فیصلہ کیجئے، اور انصاف کا پیمانہ سامنے رکھیے، اور انصاف کا ترازو سامنے رکھیے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ اس بات پہ شاہد ہیں کہ جنت، دوزخ، فرشتے ان کو سماعتیں دی گئیں، وہ جہاں بھی ہیں دور سے سنتے ہیں، اور ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سنتے ہیں، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی دوسری آواز تیسری آواز میں خلل انداز نہیں ہوتی، وہ سب کچھ سنتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ اپنی عقل بھی اس پہ تو لیں گے کہ میں نہیں مانتا، مجھے نہیں آتا، تجھے نہیں آتا، ہمیں نہیں سنا جاتا، ہمیں نہیں دیکھا جاتا، ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے؟ تو پھر یہ خدا کی قدرت ہے کہ جس نے مخلوق کو نوازا ہے. جنت دیکھتی ہے، جنت سنتی ہے، دوزخ سنتی ہے، دوزخ دیکھتی ہے، فرشتے، ڈیوٹیاں، مامور، متعین. درشیب کی فضیلت پر تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور غلمان اور غلاموں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال کے مسافت کے فاصلے سے دائمی طور پر ہمیشہ سنتے ہیں، تو یہ حدیث پاک آپ سن رہے ہیں
کہ حضور کے خادموں، حضور کے غلاموں، حضور کے دربانوں کو یہ سماعت عطا فرمائی گئی کہ وہ ہزاروں سال، اور یہ نگاہ عطا فرمائی گئی کہ ہزاروں سال کی مسافت اور ہزاروں سال کی مسافت کے فاصلے سے دائمی طور پر ہمیشہ سنتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے انصاف سے، جب خادموں کی یہ شان ہے تو آقا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب کریم جو سب کے آقا ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے اولا ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے والا ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے۔ جب حضور کے طفیلی اور حضور کے صدقے بننے والے، حضور کے صدقے مقام و مرتبہ پانے والے، وہ جو تصرف و اختیار رکھتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ دور سے دیکھتے بھی ہیں، تو جب یہ حضور کے طفیلیوں کو حاصل ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں؟ اور یہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، یہ حضور ہی کی مدد اور استعانت سے ہے، اور یہ سارے حضور ہی کا صدقہ لے رہے ہیں، اور سب کو حضور ہی کا عطیہ ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث بخاری کی ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، رب دینے والا ہے، حضور بانٹنے والے ہیں۔ تو یہ صرف کھانے والا رزق نہیں ہے کہ یہی حضور بانٹنے والے ہیں، علم کی دولت حضور بانٹنے والے ہیں، اور حضور اللہ کے قرب کی دولت بانٹنے والے ہیں، سماعت کی دولت حضور سے ہے، بصارت بصیرت کی دولت حضور سے ہے، ظاہر و باطن کی دولت حضور سے ہے۔ تو کہا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں کہ رزق بھی حضور کے ذریعے سے بانٹا جا رہا ہے، اور یہ ایک رزق ہے جو ہم جس سے جسم کو قوی کرتے ہیں، اور ایک رزق وہ ہے جس سے روح کو بھی قوی کیا جاتا ہے۔ تو کہا رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، وہ دینے والا ہے، حضور بانٹنے والے ہیں، رزق بھی حضور کو ہی دیتا ہے، حضور ہی کھلاتے ہیں۔ اس لیے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کاش ہم ان لوگوں کی چلاکیوں سے باہر آ جائیں اور ان دغابات اور فراڈیوں سے باہر آ جائیں جو سماعت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، بصیرت مصطفیٰ، بصارت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اور حدیث با شاہد ہیں، حضور تو حضور ہیں، حضور کے صدقے، حضور کی مدد و اعانت سے حضور کے خادم و غلاموں کو بھی یہ اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے حق کو قبول کرنے اور حق والوں ہی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔